बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द रब्बे रहीम की जो हर हम से बढ़कर हमद वाला है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ शामीर के नाम अपने प्रोग्राम टाकरा विद शामीर के साथ। नाज़रीन, ये टाकरा विद शामीर का पहला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होगा, इसमें हम आपको क्या कुछ दिखाएंगे, क्या कुछ बताएंगे, इस पर तो मैं बाद में बात करूँगा। सबसे पहले मैं अपने को होस्ट का तारुफ कराना चाहता हूँ। और जो मेरे को होस्ट हैं वो कोई आम मामूली शख्सियत नहीं है। वो हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री के एक नामवर फनकार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवाया। और वो जो शोबा हमारा है फिल्म इंडस्ट्री का, जिसको हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं, उसकी जो कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं कॉमेडी में जो मिमिक्री है, जो पैरोडी है, उसमें उन्होंने अपना कमाल फन का मुजाहरा किया है। हमारे पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर शहनशाह गज़ल खान साहब, मेहदी हसन खान साहब की जो पैरोडी उन्होंने कर छोड़ी है, उसकी धुनें तो इंडिया में भी पहुंची और वहाँ के बड़े बड़े कॉमेडियंस ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। तो आप समझ गए होंगे मेरी मुराद क्या है। मेरी मुराद है जनाब अज़हर रंगीला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा तारफ़ करवा दिया और मैं कहता हूँ कि आपका शुक्रिया और अल्लाह का शुक्र और उन देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी इस मोहब्बत को, मेरी मेहनत को कबूल किया। यानी आप समझते हैं कि ये जो तारीफ है ये इसके आप काबिल नहीं? बहुत नहीं, मेरा मतलब आपका शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ की मगर कुछ ज़्यादा ही कर दी। हाँ, वो मेरे को भी गलती होगी। वो नहीं, मेरा मतलब आप तो इससे भी ज्यादा तारीफ के लायक हैं। आपकी तारीफ करना तो सूरज को अज़हर रंगीला दिखाने के लिए, मेरा मतलब चिराग दिखाना। हाँ, चिराग। शाह जी, बहुत अच्छा लगा कि आप देर आए दुरुस्त आए। यस, क्योंकि आपने बहुत, जो मैं समझता हूँ, मैंने देखा है बिजी टाइम गुजारा है और अब उस बिजी टाइम में से जो टाइम निकाल के अपने देखने वालों के लिए ये जो गपशप का रास्ता निकाला है, जबरदस्त। अच्छा, मेरे ज़हन में ये आइडिया आपसे मिलके ही आया। मैं सच बताऊं, आपको याद है एक दफ़ा हम मुलाकात हुई तो आपने कहा कि आपके पास जो इतना एक्सपीरियंस है, जी, टीचिंग का भी है, एक्टिंग का भी है, होस्टिंग का भी है, तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है इसको आप ऐसा करें कि किसी तरह आवाम के सामने, लोगों के सामने शेयर करें लेके। तो हमने प्रोग्राम बनाया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। आप भी बहुत बिजी हैं आजकल, खास तौर पे इन दिनों में आप प्रोग्राम कर रहे हैं रमज़ान के और ईद के भी आगे होने जा रहे हैं। आपने टाइम निकाला। मैं उन दिनों का जी बिल्कुल, एक्चुअली आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू, आपकी मोहब्बत है। मगर मेरी ये भी खुशकिस्मती कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और हम देखने वालों के लिए एक अच्छा प्रोग्राम लेके आए हैं। जी, इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम में नाजरीन हर शोबे ज़िंदगी के लोगों का आपसे तारुफ कराएंगे, मिलवाएंगे उन लोगों से जो कि आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। उसमें मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे, उसमें नए फनकार एमेच्योर्स भी होंगे, उसमें हमारे ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट में बेशुमार लोगों से मेरा तबादला ख्याल हुआ। तो मेरे जहन में आया कि यार ये जो इन्होंने, हम तो पुलिस का एक पहलू देखते हैं कि जिसमें वो तशद्दुद कर रहे हैं, मार रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, पकड़ धकड़ कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, वो है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन एक और पहलू है जो आपको पता चलेगा जब मैं उनसे डिस्कस करूंगा, आपके सामने उनको लेके आऊँगा, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनकी लाइफ में क्या कुछ होता है। क्योंकि हम आपको दिखाएंगे हमारे जो मुल्क के बहुत बड़े फनकार हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनका भी इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला, पॉलिटिशियंस का होगा और साथ में बहुत सारी बातें जो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगी वो भी। शाह जी, जैसे कि माशाल्लाह ये बड़ा बाबरकत महीना है रमज़ान का, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो पहला प्रोग्राम है, हम जिक्र में, अल्लाह ने हमें मौका दिया जिक्र का, तो क्यों ना हम इनकी इन्फॉर्मेशन और इस पे बात करें कि ये रोज़ा जो हमारा है, ये सिर्फ ये खाने पीने का रोज़ा है या ये किस तरह का रोज़ा है। ज़रा मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ, आप देखने वालों को। ज़बरदस्त बात की आपने कि ये सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था अशफाक अहमद साहब की, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं जापान में था तो जापानी लड़की ने मुझसे पूछा कि आप जो मुसलमान हैं वो रोज़ा जो रखते हैं उसमें क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम इस महीने में खाना पीना बंद कर देते हैं ख़ास औकात में, और हम कोई गलत काम नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते,
ہم کوئی ہینگی پھینگی نہیں کرتے تھے. تو آگے جو اس نے جواب دیا ناظرین وہ سننے والا تھا. جی اس لڑکی نے کہا اچھا آپ مسلمانوں کی تو بہت موجیں ہیں کہ آپ کو تو صرف 1 مہینہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ برائیوں سے رکتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, فراڈ نہیں کرتے. ہمیں تو سارا سال رکنا پڑتا ہے, ہم تو سارا سال نہیں کرتے. تو اس مہینے میں ہی کرنا نہیں ہے, یہ مہینہ اس لیے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے, ساتھ میں رحمتیں نازل کر رہے ہیں کہ گناہ بخشوائیں, لیکن گناہ تب بخشے جائیں گے جب آپ یہ عہد کریں گے کہ آئندہ نہیں ہو, آئندہ نہیں کریں گے. تو اس سلسلے میں اچھا دوسرا میں ایسا جی بڑی کمال کی بات ہے. میں ایک دن غور کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات انسان کے اوپر فرض کی ہیں ان کے اندر مصلحت یہ ہے کہ انسان ہی کا بھلا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے اگر ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں تو ناٹ ایٹ آل, ہرگز نہیں. یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے جو عبادت ہم پہ فرض کی ہیں اس میں ہمارے کتنے فائدے ہیں, اگر ہم گننا شروع کریں تو میرا خیال ہے ہم گنتے نہیں کر سکتے. جیسے کہ اب ہم باقی عبادت کے علاوہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو میں روزے کے بارے میں پرٹیکولرلی ایک بات کروں گا کہ روزہ انسان کی زندگی میں ایک ایسی مشق کراتا ہے جو آپ کی پوری زندگی آپ کے کام آتی ہے. کیا ہے وہ مشق؟ کہ آپ نے جہاں کسی غلط کام کی خواہش پیدا ہوئی تو آپ نے اپنے آپ کو روکنا کیسے, اپنے نفس کے اوپر قابو کیسے پانا ہے, اس کی مشق ہے, اس کی اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے رمضان میں. ساتھ یہ مشق کرا رہا ہے کہ انسان غلط باتوں سے اپنے آپ کو روکنے کی پریکٹس کرے. جیسے اگر ہمیں بھوک لگی ہے, ہم رمضان میں دیکھتے نہیں روزہ کھانا نہیں کھانا, پیاس لگی ہے, گلا خشک ہو رہا ہے, نہیں پانی نہیں پینا, اللہ نے منع کیا. اسی طرح سے زندگی میں جو جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں وہ آپ نے بعد میں نہیں کرنی, وہ اپنے نفس پہ قابو پانے کی ایک تو پریکٹس ہے. مطلب یہ آپ کی بات بڑی ہو کہ یہی میں مطلب روزہ ہے, پانی پئیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا, اس پہ احتیاط کرنا ہے, غلط بات نہیں کرنی. تو اسی طرح وہ بھی بات ہے کہ یہ جو گناہ کرتے ہیں اس سے زندگی سے برکت نکل جاتی ہے. ایگزیکٹلی یہ نہیں سمجھتا انسان کہ آپ کی روزی سے برکت اٹھ جاتی ہے جب آپ جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچتے ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں. وہ جو آپ حرام کا لقمہ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ان بچوں کے ساتھ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. مطلب بے شمار آپ کی بات بڑی ہو, میں معافی چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے, یہ جو ہم واقعہ دیکھتے ہیں روز مرہ کے کہ ابھی پچھلے دنوں بڑا ڈراؤنا واقعہ تھا پاک پتن سے کہ بچے نے باپ پہ ہاتھ اٹھایا اور وہ ویڈیو بڑا وائرل ہوا, لوگوں نے دیکھا. تو باپ کو بھی دیکھنا چاہیے, حق ادا کرنا چاہیے. میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا ہمارے بہت سارے لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی جو محنت مزدوریاں سے باہر نکل گئے نے, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ, ਅੱਬੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ہے تو بچیاں نو آ کے کہندا ہے, یہ میں نے بالکل یہ بیان سنا ہوا ہے خاتون کا جو زیادتی کے بعد بچوں کی ماں بچوں کے باپ کو کہہ رہی ہے تسی دیر نال آئے ہو نا تے اس وجہ کر کے نا بچے تانوں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تے ہولی ہولی تسی جویں رہو گے تے بچے تہاڈی گل نوں سمجھن لگ پین گے. تسی تے نا اپنے غصے تے کنٹرول کرو. ہن پیو 25 سال بعد واپس آیا ہے محنت مزدوری کر کے, انہیں اتنے انہوں گھر بنا کے دیتے, انہوں نے شادیاں کیتیاں. اج پیو نے کہا ہن میں اپنی زندگی گزارنا اپنے لوکاں چ رہ کے, تو آ کے وہی کہہ رہے ہو کی کیتا جے نہیں تسی نہ انہوں طرح حالی تے کنٹرول نہ اس طرح نہ کرو, تسی بچیاں دی گل سمجھو, اے تانوں پھر کی سمجھن گے یہ تے کوئی گل نہ ہوئی, اے تہاڈی کمائی, اے تہاڈا باہر جانا, اے تہاڈا. میں کہنا کہ بچیاں نوں باپ نو چاہیے اپنی اور اللہ دی پہچان سب تو پہلے دینی. ایگزیکٹلی. اور وہ بیچارہ سیکریفائس کر رہا ہے, باہر رہ رہے ہیں, تہاڈے تو دور رہ رہے ہیں, تو خوش نہیں ہے جی, فیملی تو دور رہ کے. تو جدو واپس آتا ہے تو عجیب, میں نے ایک ڈرامہ کیا جی, اس کا نام تھا ATM جی, وہ آن ٹیلی ویژن پہ چلا. ATM نام کیا تھا, میرا نام فادر جو باہر گیا ہوا ہے. یہ جو آپ نے موضوع کیا ہے اس کے اوپر وہ ڈرامہ دیکھنے لائق. اچھا جی, کہ جب وہ باہر ہوتا ہے تو بیٹا فرمائش, بیوی فرمائش, بیٹی فرمائش, بہنیں فرمائش. جب واپس آتا ہے وہی بیٹا اور بیٹی اس کو باپ کو اپنے لیے عذاب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آ کیوں گیا ہے, ہماری خواہشیں کون پوری کرے گا, ہمیں پیسہ چاہیے, ہمیں موبائل چاہیے, ہمیں لیٹسٹ ڈیوائسز چاہیے, یہ کیوں آ گیا ہے. تو وہ اتنا ہرٹ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور وہ واپس جانے کی تیاری کر لیتا ہے. تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اچھا, میں اظہر جی رمضان کے حوالے سے روزے کی ہم بات کر رہے تھے, میں وہیں واپس آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت انسان کے اوپر واجب کی ہے
ان کے جو فائدے انسان کی روح کو اور انسان کے ذہن کو ہیں، ذہنی اور قلبی سکون اور تزکیہ نفس، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بڑی کمال کی بات بتاؤں. جی ناظرین بڑی زبردست بات ہے کہ جاپان کے ایک ڈاکٹر یوشی اوسمی، ان کو ملا ہے نوبل پرائز، دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ، نوبل ایوارڈ. جی اچھا کس بات میں ملا ہے؟ میڈیسن کے اوپر. میڈیسن میں کس بات کے اوپر ملا ہے؟ کمال کی بات ہے کہ انہوں نے کینسر کا علاج دریافت کیا. کینسر کا علاج، یہ 2016 کی بات کر رہا ہوں، پرانی بات نہیں کر رہا، لیٹسٹ. جی جی اس کا تعلق سارا جو عبادت ہم نے ابھی جس کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہے، اس لیے غور سے سنیے. ڈاکٹر جو تھا یوشی اوسمی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ڈسکوری یہ کی کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو انسان کے اندر کے جو ڈیڈ سیلز ہیں، جو مرے ہوئے سیل ہیں، وہ ان کو ہماری باڈی کھانا شروع کر دیتی ہے. جب ہماری باڈی بھوکا رہنے کی وجہ سے نیوٹرینٹس ختم ہو جاتے ہیں تو ہماری باڈی ان ڈیڈ سیلز کو کھانا شروع کرتی ہے. یعنی گلی سڑی چیزیں جو ہمارے اندر رہ جاتی ہیں ان کو وہ ہماری باڈی کب کھاتی ہے؟ جب ہم بھوکے رہتے ہیں. تو انہوں نے یہ ریسرچ کی کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کی جو باڈی کے ڈیڈ سیل جو ہیں وہ کھائے جاتے ہیں تو انسان کے جو صحت مند سیل ہیں وہ اور زیادہ ہیلدی ہو جاتے ہیں، ان کو ڈیڈ سیل نقصان نہیں پہنچاتے. اچھا، اس والے کو کہتے ہیں آٹوفیجی. آٹوفیجی جو ہے یہ ایک پروسیس ہے جس میں کہ ڈیڈ سیل کو کھا لی جاتی، باڈی کھاتی ہے. انہوں نے ڈسکوری یہ کی کہ یہ جو ڈیڈ سیل اگر نہ کھائے جائیں تو یہ کینسر کا باعث بنتے ہیں. اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ کتنی دیر بھوکا رہنا چاہیے انسان کو، تو انہوں نے کہا کہ کم از کم 10 سے 12 گھنٹے روزانہ. پھر ان سے پوچھا گیا کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 25 سے 30 دن بھوکا رہنا چاہیے. اب یہ بات کہاں جا رہی ہے ناظرین کہ انسان 25 سے 30 دن بھوکا رہے، 10 سے 12 گھنٹے روزانہ بھوکا رہے، تو اس کے اندر کے سارے ڈیڈ سیلز، گلا سڑا جو میٹیریل ہے وہ کھا لیتی ہے ہماری باڈی، اور پھر ہماری باڈی کینسر سے بچ جاتی ہے. انسان کینسر سے بچ جاتا ہے. یہ اتنی اوتھینٹک ریسرچ ہے کہ اس کے اوپر انہیں نوبل پرائز ملا ہے. اور یہ بات پھر وہاں آ جاتی ہے جب ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا رحیم ہے، کہ انسان کے ساتھ کتنا کرم کرتا ہے. کیا کیا عبادت کے اندر مصلحت ہوتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں روزے فرض کیے ہیں ہمارے اوپر. اور پھر ہمیں یاد آتا ہے ہمارے نبی پاک محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اے انسان جب تو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بہت راضی ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رسول پاک کی رضامندی ہمارے ساتھ پیار ہے، انسانیت کے ساتھ پیار اللہ تعالیٰ کا ہمارے نبی پاک کا. وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. درود و رسول پاک کی ذات پہ اور آل محمد پہ. اور اللہ تعالیٰ تیری ذات کا بھی اتنا شکر ہے کہ تو انسان کے ساتھ کتنا کرم کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے. تو حضرت جی ہم اس وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں آج کے پروگرام میں. بالکل آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے جس طرح کی پیاری باتیں کی ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق فرمائے. عمل ہی ہماری عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. جی بے شک. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بے شک. ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میں اور حضرت رنگیلا انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ آپ سے جلد ہی ملیں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.